الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ احباب اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک محرم الحرام جو ہے، اللہ رب العزت نے تو ان کی تقدیس کا اور تطہیر کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہی ہے۔ مومنین کے لیے بھی یہ قابل تقدیس و تطہیر ہیں اور قابل احترام ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ اس کے قابل احترام ہونے کی اور جس نے ان ابتدائی 10 ایام کو بے انتہا شہرت عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی طرف جانا، آپ کا کربلا میں شہید ہونا، اور بڑے غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، اور ایک دکھ بھری داستان ہے کہ آپ کا شہید ہونا، اور پھر وہ ان قافلوں کا کہ جو عورتیں آپ کے ساتھ تھیں، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، ان میں سے جو بچ کے ان کا مدینہ شریف کی طرف واپس آنا۔ معزز ناظرین، ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ داستان بڑی المناک ہے اور بڑی لمبی ہے، جس کے لیے چند گھنٹے، کئی گھنٹے بھی جو ہیں وہ ہمیں درکار ہوں، تو اس صورت میں ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سیر اور تواریخ جو ہیں ان میں بے انتہا آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کے فضائل، آپ کا وہ مدینہ کی طرف سے سفر کرنا، مکہ کی طرف سے پھر سفر کرنا کربلا کی جانب، راستے میں کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزیں اگر بیان کرنے لگ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے لیے وقت جو ہے وہ بہت میں جو ہے وہ آج چند چیزوں کو مختصر طور پر ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت سید الشہداء امام حسین امام علی مقام علیہ السلام جو ہے وہ کیا وجوہات ہوئیں ایسی، کیا ہوا کہ آپ اچانک مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ سے نکلتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ ہم جیسا گناہ گار بھی اگر جس دربار پر جاتا ہے وہاں پر جائے تو وہ 10 دن صرف رہے تو اس کا آنے کو جی نہ کرے اور وہ تڑپنا شروع کر دے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جب اس کو جدائی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ تڑپتا ہے، ہمارے جیسا گناہ گار۔ تو پھر سید الشہداء جو کھیلے ہی مدینہ میں ہیں، سید الشہداء جو کھیلے ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ہیں، جو حضور کے سینوں پر کھیلنے والے ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کو چوسنے والے ہیں، حضور کے زبان اقدس کو چوسنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہوا کیا کہ آپ مدینہ سے ایک دم نکلتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں، وہاں آپ شہید ہوتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کے محرمات جو ہیں ان کو مدینہ کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو سامعین مکرم، اس کا سب سے جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ظالم حکمران جو ہے وہ جب اس نے تسلط قائم کر لیا، جب وہ سامنے آ گیا، اور ایسا شخص جو فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، فسق اور فجور میں امت مسلمہ جو ہے وہ متفق ہے۔ احناف نے بھی اس کے اوپر فسق و فجور کا فتویٰ لگایا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرکات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے یزید۔ جب یزید نے ابتدائی دنوں میں حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں ولید کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ آپ بیعت کریں، آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فاسق و فاجر شخص ہو اور نواسہ رسول اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے مہلت مانگی۔ اسی مہلت کے دوران ہی آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس کی حاضری دی، حضرت سیدہ زہرا پاک کے مزار کی حاضری دی۔ آپ کے جب مزار پر حاضر ہوئے، وہ بھی ایک بڑا المناک اور بڑا درد بھری داستان ہے کہ کس طرح ایک بیٹا آج اپنی ماں سے اور ایک نواسہ اپنے نانے سے آج جدا ہو رہا ہے، اور یہ جدائی ایسی ہے کہ جو دائمی جدائی ہے، اگرچہ روحانی طور پر پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن دنیا میں ایسی ملاقات پھر نہیں ہوگی۔ تو آپ نے وہاں سے رات کو حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اپنے قافلے کو جانے کا حکم دیا۔ آپ کا یہ قافلہ
مدینہ شریف سے ہوتے ہوئے مکہ شریف پہنچا۔ ظاہر ہے حضور کا پھول ہو، نواسۂ رسول ہو، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو یہ فرماتے ہوں کہ یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے دنیا میں بھی پھول ہے، آخرت میں بھی یہ پھول ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اور ان کی والدہ کو بار بار سونگیں اور فرمائیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج وہ شخص اور وہ سالار اور وہ سردار آج وہاں سے نکل کر مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ نواسۂ رسول ابن رسول تشریف لا رہے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے استقبال کیا اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ پل کے گردے راہ کی حضرت نواسۂ رسول کے لیے آپ کو فرمایا کہ آپ یہاں جتنے دن چاہیں قیام فرمائیں۔ فرمایا میں ادھر قیام کرنے نہیں آیا بلکہ میں نے آگے بھی سفر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ مکہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تو بے انتہا کوفیوں کے خطوط اور بے انتہا ان کی طرف سے قاصد بھیجے گئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ بہت ساری روایات ہیں اس حوالہ سے۔ کسی نے لکھا کہ 6000 خطوط بھیجے گئے۔ معزز ناظرین 6000 خطوط جو ہے یہ کم نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں لکھا کہ 12000 سے زائد خطوط آپ کو بھیجے گئے کہ آپ اگر ہمارے پاس تشریف نہ لائیں تو کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ الہی ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو اپنے لیے لیڈر اور سردار تسلیم کر لیا تھا لیکن وہ نہیں لائے اور اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا قیامت کے دن ہم قابل مواخذہ نہیں ہوں گے۔ تو یہی وجوہات اور اسباب تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام آپ مکہ سے بھی چلتے ہیں اور وہ آپ نے کربلا کی طرف کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ درمیان میں حر بن یزید کا لشکر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں آپ ہر جگہ پر اپنی سخاوت کا لوہا منوا رہے ہیں، اپنے جو ہے چاہے وہ دشمن ہے اس پر ہی سخاوت کیے جا رہے ہیں۔ حر بن یزید سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے لشکر کی صورت میں ملا۔ اس نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، آپ جہاں بھی جائیں میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ جب جو ہی وہ لشکر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اور وہ خود ان کے جو گھوڑے وغیرہ ہیں وہ پیاسے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس وقت آپ کے پاس پانی موجود تھا، آپ نے فرمایا کہ ان قافلے والوں کو دے دو اور ان کے اونٹوں کو پلا دو، یہ نہ ہو کہ کہیں اہل بیت کے گھرانے کے پاس آنے والا کوئی اونٹ مر جائے یا کوئی سپاہی مر جائے۔ یہ حسین علیہ السلام کی سخاوت کا معیار ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی نواسۂ رسول ہیں کہ جنہیں ابھی عنقریب 3 دن جو ہے وہ پانی سے روکا جائے گا، اور جن کے قبضہ میں، جن کے ہاتھوں پر جو ہاتھ کا اشارہ کر دیں تو کوثر زمین سے جاری ہونا شروع ہو جائے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ کائنات کے کسی دریا کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ دریا کربلا سے نکلنا شروع ہو جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم حضرت سیدنا امام حسین کا کی چوٹ پر ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر امتحان دینے کے لیے نہ آئے ہوتے تو یقیناً آپ یہ مطالبہ کرتے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور جو ہے یا تو بارش برساتا یا وہاں پر اور بارش برسا کے نالے جاری کر دیتا یا دریاؤں کے رستے بدل جاتے۔ کیا مجال ہے اس نار فرات کی کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے پر نہ آئے، جس کے نانا کے اشارے پر وہ اشارہ کریں تو اس کے اشارے پر اگر غنچے چل کے آ سکتے ہیں، خوشے چل کے آ سکتے ہیں اور وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کے نانا کی یہ طاقت ہے کہ اگر وہ ہاتھ کے اندر کنکریاں ہوں تو آپ پوچھیں کہ بتاؤ یہ میں بتاؤں یا یہ کنکریاں خود بتائیں، تو وہ کہے کہ کنکریاں خود بتائیں، تو آپ نے ان سے اشارہ کیا تو وہ کنکریاں بول پڑیں، حالانکہ پتھر بے جان ہوتا ہے اور سائنس نہیں مانتی کہ پتھر بولتا ہے، لیکن یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے نا، اس کو اشارہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے، تو پھر اس صورت میں ضرور جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ بولے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے نانا ہوں اور پانی کم پڑ جائے لشکر پر، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پانی میں ڈالیں تو چشمے جاری ہونا شروع ہو جائیں۔ کیا امام علی مقام ایسا کر سکتے تھے یا نہیں؟ تو ضرور جواب آئے گا کہ کر سکتے تھے، لیکن طاقت ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رضا اور تسلیم و رضا والے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے کہ جہاں پر وہ خالق راضی ہے پھر اس کی رضا پر راضی ہوا جائے۔
واصف علی واصف نے ایک جگہ پر کہا ہے، فرمایا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے بعد آج تک جو مقام تسلیم و رضا ہے اس تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا اور نہ کوئی پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ تسلیم و رضا کا مقام ہی ایسا ہے جہاں سے بڑے بڑے اولیاء تک مگا جاتے ہیں۔ لیکن حسین تیری کیا شان ہے کہ کربلا میں آپ دیکھیں وہاں پر قربانیاں ہیں، ننھے علی اصغر آپ کے ہاتھ میں ہے، سامنے سے تیر لگتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض نہیں کرتے کہ الہی میں تو تیرے نبی کا نواسا ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک، آپ نے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الہی اگر تیرے دین کی خاطر یہ قربانی تجھے منظور ہے تو حسین یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اس کو کوئی ڈاکٹر ٹیکا لگا دے یا ڈرپ لگائے اور اس صورت میں اللہ نہ کرے اس بچے کا انتقال ہو جائے، ساری زندگی وہ صدمہ نہیں بھلایا جاتا اور ساری زندگی وہ انسان کرب میں مبتلا رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، رنج و علم میں اور درد میں مبتلا رہتا ہے۔ واہ حسین تیری کیا شان ہے کہ جہاں پر حضرت علی اصغر کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ الہی اگر تجھے یہ قربانی منظور ہے تو یہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بہت سارے لوگ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ جب میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں آپ کی لاشوں پر گھوڑے توڑائے جاتے ہیں، حضرت قاسم جو ہیں وہ کربلا کی طرف جاتے ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ذرہ بر بھی صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ ہرگز بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ الہی میں تو ابن رسول ہوں اور میرے لیے یہ آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جتنا بڑا مقام کسی کو عطا کرتا ہے تو اتنی بڑی آزمائشیں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ رسول اللہ کے بعد ہے، اتنا بڑا مقام، اور پھر کتنی تکالیف آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے ہنس مکھ ان مصیبتوں کو یاد رکھا اور ان مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے۔ آپ کے سارے ساتھی شہید کر دیے گئے، ان کی تعداد بے شمار ہے، مختلف سیر نگاروں نے مختلف لکھی ہے، کسی نے 92 لکھی، کسی نے 145 کے قریب بھی لکھی ہے۔ بہرحال آپ نے جب نواسہ رسول جو ہے وہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے، سب سے آخر میں حضرت نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ نبی علیہ السلام آپ جو ہے شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ محرمات تھی ان کو قیدی بنا دیا گیا، ان کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ کو بیڑیاں پہنائی گئیں کہ جیسے ایک قیدی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس جگہ سے بھی یہ قافلہ گزرتا ہے اس جگہ سے یہی باور کرایا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ وقت کے خلاف، نعوذ باللہ یزید کے خلاف یہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، اس وجہ سے یہ یہاں سے گزر رہے ہیں اور اس کرب میں مبتلا ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جب بتایا گیا کہ یہ ابن رسول ہے، نواسہ رسول ہیں، تو لوگوں نے ہدیے پیش کرنے شروع کر دیے، تحفے پیش کرنے شروع کر دیے۔ ایک بات کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے ایک درمیان میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ اس قافلے کے لوگ کو روکو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو شمر بولا اور اس کے حواری بولے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک خلیفہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے تھے اور ان باغیوں کا یہ انجام ہوا۔ آپ اندازہ کریں کہ حکومت وقت کیا سے کیا نہیں کر سکتی۔ اب جب ان باغیوں نے نعوذ باللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیا تو وہ بڑھیا کہنے لگی چلو اسیر ہیں، میں ان کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ان میں کچھ محرمات بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، میں ان کو کچھ تحفے دینا چاہتی ہوں، کچھ تحائف دینا چاہتی ہوں، آپ یہ قبول فرمائیں۔ جب ان کو تحائف دیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ وہ بڑھیا سے حضرت سیدہ زینب نے پوچھا کہ تو یہ تحائف دینا چاہتی ہے، تیری بڑی اچھی عادت ہے کہ تو اسیروں کو یہ کہتی ہے، یہ تو اسیروں کو چیزیں دیتی ہے، بتا تجھے یہ سکھایا کس نے ہے؟ کہنے لگی کہ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، چلو آج تمہیں بتا ہی دیتی ہوں۔ کئی سال پہلے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی لونڈی تھی، میں ان کے گھر میں رہتی تھی، ان کی کنیز تھی۔ آپ نے وقت رحلت مجھے چند وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی قیدی آئے نا، جب تمہارے پاس کوئی اسیر آئے تو تم ان کو ایسے نہ چھوڑ دینا، تم ان کے لیے خصوصی اہتمام کرنا، ان کی خصوصی مدد کرنا۔ فرمایا حضرت سیدہ زینب نے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ بڑھیا تجھے یہ سیدہ فاطمہ نے کہا ہے؟ کہنے لگی کہ جی مجھے یہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا وقت رحلت۔ فرمایا پھر اتنے عمل کی پاسداری کر رہی ہو، اتنا عمل کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں ان سے محبت جو ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، حضرت سیدنا نے پوچھا چلو تو اب تم نے اسیروں کی مدد کی ہی ہے، بتاؤ تو دعا میں کیا چاہتی ہو؟ فرمایا ان کا ایک بیٹا حسن تھا،
ایک حسین تھا اور ان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام سیدہ زینب تھا. میں آج اللہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الہی مجھے ان سے ملاقات کرا دے, مجھے ان سے آج ملوا دے. تو جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ تو چاہتی ہے نا کہ زینب سے ملے, وہ زینب میں ہی ہوں. تو چاہتی ہے نا کہ حسین سے ملے, تو وہ جو سارے نوک نیزہ پر جو تجھے نظر آ رہا ہے نا وہ حسین ہی ہے. وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ بازار ہو شام کا اور سیدہ زینب باہر نکل آئی, ایسا تو نہیں ہو سکتا, قیامت نہ آ جائے. فرمایا قیامت تو نہیں آئی لیکن سیدہ زینب بازار میں آ گئی ہے اور گھسیٹنے والے یہ یزیدی ہیں. معزز سامعین, اگر ان دکھوں کا, ان مصائب کا, ان آلام کا اگر ذکر کیا جائے تو یقیناً ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, وہ محرمات بھی ہیں, ان ظالموں نے ان محرمات کا احترام بھی نہیں کیا. قافلہ جب دربار یزید میں داخل ہوا اس نے اسی طرح بھی حرمتی کی. وہاں پر سیدہ زینب کا جو خطبہ تھا اس نے ان لوگوں کو ہلا دیا, ان کے جو کلیجے ہیں وہ دہل گئے کہ ایسی بھی کوئی فصاحت والی ہے. پھر بعد میں پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے, جو حضرت سیدنا علی کی بیٹی ہے, جس کو ورثے میں فصاحت جو ہے یہ ورثے میں ملی ہے, بلاغت جن کے گھر کی رکھیل ہے, یہ وہ عورت ہے. تو جب حضرت سیدہ زینب نے خطبہ دیا, یزید ڈرا, اور اس وجہ سے کہ اب اگر ان کے ساتھ کچھ نرمی یا رعایت نہ کی گئی اور لوگوں کو یہ باور نہ کرایا گیا کہ قتل حسین میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو اس صورت میں بغاوت ہوگی اور علل اعلان بغاوت ہوگی جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. اب اس نے حکمت عملی سے کام لیا اور اس نے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلا کر آپ کو کہا کہ آپ ایسا کریں, اہل بیت میں سے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ کس نے قتل کیا ہے, میں نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا. حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست کا امیر ہو, ریاست کا حکمران ہو اور سردار ہو, اس کی سلطنت میں اتنا عظیم شخص جو ہے وہ قتل ہو جائے اور ان کے خاندان پر یہ کرب اور بلا کی مصیبتیں جو ہے وہ نازل ہوں, اس کے باوجود بھی اس کے کانوں تک جوں نہ رینگے اور وہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ نعوذ باللہ. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے بری ذمہ سمجھیں گے. جس طرح باقی لوگ کہ جو میدان میں موجود تھے وہ حضرت امام حسین کے قتل پر راضی تھے, اسی طرح یزید بھی راضی تھا. اور ہم یہ جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ہم نے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام, آپ کے جو اللہ رب العزت کے ہاں درجات ہیں, ان میں اللہ رب العزت مزید بلندی عطا فرمائے. اہل بیت کی محبت سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو منور فرمائے, روشن فرمائے اور گرما دے. اور یہ بھی دعا ہے قیامت کے دن اور اس دنیا سے جب ہمارا خاتمہ ہو تو اہل بیت کے ذکر کے ساتھ اٹھائے جائیں اور قیامت کے دن ہم حسین کے لشکر میں موجود ہوں. اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین.